اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی میں ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ 8ویں امام امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ قائم کی مثال قیامت کی سی ہے کہ جو اچانک ظاہر ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، ہم روز ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے ریلیٹڈ، اور اس پروگرام میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ کے سوالوں کو۔ آئیے استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب کا، اور اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امور زندگی میں بہت سارے سوال ہیں، اور یہ نشست بھی اور یہ ایپیسوڈ بھی اسی سوالوں سے ہے کہ بہت سارے تجارت کے ساتھ ساتھ نوکری ہوتے ہیں اور کام ہوتے ہیں کہ جن میں شک ہوتا ہے کہ آیا یہ کام جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اسی میں سے مثلا کوئی مومن یا مسلمان جو سحر کا کام کرنے لگے، جادوگر بن جائے، تو یہ کیسا ہے، اس کو کس طریقے سے لیا جائے، اور وہ کون سے کام ہیں جو جائز ہیں اور وہ کون سے کام ہیں جو ناجائز ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، وہ امور جن میں شک ہو کہ یہ جائز ہے یا نہیں، تو ہر وہ چیز جس کا جب تک اس کے حرام ہونے کا یقین نہ ہو تب تک وہ عمل جائز ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے جو معلوم ہے کہ حرام ہے، مثال کے طور پر سحر اور جادو کرنا حرام ہے شریعت میں، تو اس کام کو انجام دینا صحیح نہیں ہے، اس کام میں کسی طرح کی مدد کرنا بھی حتی صحیح نہیں ہے۔ سحر اور جادو سے مراد وہ عمل ہے جو انسان کو مختلف کام کرنے کی طرف ترغیب کرتا ہے اور خداوند عالم کی بنائے ہوئے نظام کے خلاف وہ عمل کرتا ہے۔ ایک دفعہ ہے کہ ہم کوئی دعا کسی کو دیتے ہیں، کسی کو تعویذ لکھ کے دیتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جو ائمہ علیہ السلام سے دعائیں یا تعویذیں ہم تک پہنچی ہیں ان کو دینے میں لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن سحر اور جادو بالکل الگ طرح کی چیز ہے، اور اس کا تعلق عام طور سے شیطانی چیزوں سے ہوتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے مطلقاً اس کو منع فرمایا ہے۔ لہٰذا سحر و جادو کرنا کسی مومن کے لیے، کسی مسلمان کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہر وہ عمل جس کا تعلق حرام سے ہو کسی بھی طرح سے، اب مثال کے طور کے اوپر حرام چیزوں کی خرید و فروخت ہو گئی، یا غنا کے معاملات ہو گئے، یا آلات غنا ہو گئے، یا آلات قمار ہو گئے، جوئے کی چیزیں یا جوئے سے تعلق رکھنے والی چیزیں ان کی خرید و فروخت، اسی طرح میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں ان کی خرید و فروخت، جن چیزوں میں حرام کا ایک طرف شعبہ ہو اس کی خرید و فروخت ہر حال میں حرام ہے، اس کا عمل صحیح نہیں ہے۔ تو ہر وہ عمل یا ہر وہ تجارت جس کا تعلق حرام سے ہو وہ اپنے آپ حرام ہو جائے گی، مگر خاص شرائط پہ کہ جو ہر چیز کو انسان جب کوئی عمل کرنا چاہے تو اگر اس کے واضح نہیں ہے تو وہ اپنے حاکم شرع سے پوچھ سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ وہ چیزیں جن کا تعلق حرام سے نہیں ہے یا اس کے اندر کسی بھی طرح کے حرام کا کوئی ملوث نہیں ہے، اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی بھی طرح کی تجارت کی جا سکتی ہے، اور اس کے حاصل ہونے والے پیسے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ نے کہا کہ جیسے تعویذ یا کچھ دعا ہے، تو کیا اس کی تجارت کے طور پر اس سے کسی سے پیسے لینا تو وہ جائز ہے کہ نہیں؟ کسی کو دعا دینے کے لیے پیسے لینا یا کسی کو تعویذ لکھ کے دینے کے لیے پیسے لینا، یہ صحیح طور پر اس کے لیے پیسہ لینا صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر ان چیزوں کے لیے پیسے لے رہا ہے جو اس کے مقدمے میں خرچ ہوتی ہیں، مثال کے طور پر یہ پیسے اس لیے لے رہا ہے کہ جو قلم لاؤں گا، جو دوات لاؤں گا، یا جو سیاہی لاؤں گا، یا مثال کے طور پر عام طور سے کھال وغیرہ پہ لکھا جاتا ہے ہرن کی کھال، جو مہنگی چیزیں ہیں، تو اس کے عنوان سے اگر پیسے لے رہا ہے کہ یہ پیسہ میں اس چیز کے لیے لے رہا ہوں، یہ جو میں استعمال کروں گا ان میں، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ خود دعا پڑھنے کے لیے یا دعا دینے کے لیے پیسہ لینا صحیح نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اگر اس سے جو مرتبط چیزیں ہیں ان کے لیے پیسے وہ لے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہپنوٹائز کے بارے میں ایک سوال ہے کہ کیا ہپنوٹائز کرنا جائز ہے؟ ہپنوٹائز کا تعلق دیکھیے دو چیزوں سے ہوتا ہے۔ ایک تو ہپنوٹائز یہی جو عام طور سے ذہن کے اوپر کسی کے مسلط ہونا اور اس سے وہ عمل انجام کروانا جو وہ کرنا نہیں چاہتا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس کو انجام نہیں دینا چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی ہپنوٹائز کا استعمال کرتے ہیں جو ڈاکٹرز اور اطباء استعمال کرتے ہیں کسی کی ذہنی کیفیت کو سمجھنے کے لیے یا اس کی ذہنی کیفیت کو میں سدھار لانے کے لیے اگر کرتے ہیں، تو اگر وہ اس فن کا ماہر ہے اور اس کا ہدف علاج کرنا ہے انسان کا، تو اس عمل میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بالکل اسی طرح کی جیسے کہ چیر پھاڑ کرنا جائز نہیں، کسی بھی جسم کو آپ
چاقو سے پھاڑ دے کسی انسان کے جسم کو، لیکن یہی کام ایک ڈاکٹر کرتا ہے، ایک سرجن کرتا ہے، تو وہ بالکل جائز ہے کیونکہ وہ اس فن کا ایکسپرٹ ہے، تو اس کا ہدف اس کی زندگی بچانا ہے۔ اسی طرح ہپنوٹزم عام طور پہ صحیح نہیں ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کا تعلق کسی علاج کا ہو یا کسی مرض سے بچانے کے لیے ہو یا اس کو کسی پریشانی سے نجات دینے کے لیے ہو تو پھر اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر کچھ ایسی چیزیں لکھتا ہے کہ جو غذا کے طور پر یا اس کو پینے سے وہ شراب کی شکل میں الکوہل ہو، یا وہ دوا کہ جس میں پوری طرح سے معلوم ہے کہ اس میں حرام غذا شامل ہے، تو کیا جائز ہے؟ اگر ڈاکٹر کسی چیز کو پرسکرائب کرتا ہے، لکھتا ہے اور اپنے فن کا ماہر ہے وہ، اور اس کا ہدف وہی علاج کرنا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں ہے، تو پھر اس میں اشکال نہیں ہے، وہ دوا کھائی جا سکتی ہے، وہ دوا پی جا سکتی ہے، انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ جو ڈاکٹر پرسکرائب کرے وہ اپنے فن کا ماہر ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ علاج نہ ہو۔ اگر کوئی اور طریقہ علاج ہو تو پھر بہتر یہ ہے کہ انسان اس طریقہ علاج کو استعمال کرے، لیکن اگر کوئی اور طریقہ نہیں ہے، کوئی اور دوا نہیں ہے اور یہ اپنے فن کا ماہر اس بات کو کہہ رہا ہے تو پھر اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی شخص اپنے گھر میں بہت سارا کسی کھانے پینے کی اشیاء کو جمع کرتا ہے، یہ سوال پہلے آپ بتا بھی چکے ہیں، لیکن جمع کرتا ہے تو یہ اس کے لیے کیا حکم شرعی ہے؟ کیا اس کو یہ جائز ہے اس کی قیمت کو بڑھا کر لینا؟ ہاں، اگر اپنے لیے کھانے پینے کے لیے جمع کر رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے، اپنے آپ میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کا ہدف اس کی قیمت کو بڑھانا ہے اور دوسروں کے نقصان سے یا دوسروں کی مجبوری سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو یہ کام صحیح نہیں ہے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر وہ کام اس طرح سے کرے اور اس کے نتیجے مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہو تو حاکم شرع کو یہاں تک اجازت حاصل ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو مصادرہ کر لے اور صحیح قیمت کے اوپر لوگوں میں بیچ کر اس کا پیسہ اس کو واپس کر دے۔ لہٰذا اولاً یہ کام صحیح نہیں ہے، دوم اگر ایسا کوئی کام انجام دے رہا ہے تو اس سے اگر پیسہ حاصل کرتا ہے تو پیسہ بھی حرام ہو جائے گا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرا کام ہے پلاسٹک کے بہت سارے اشیاء کو بنانا، اس میں برتن بھی شامل ہیں، لیکن کبھی کبھی اس میں کچھ بورڈ اس طرح کے بنتے ہیں کہ وہ شطرنج کی شکل کے ہوتے ہیں اور اس پر وہ جا کر شطرنج ہی بنایا جاتا ہے اس پر لیمینیٹ کر کے، تو کیا اس کو بنانا جائز ہے اور اس کی خرید و فروخت جائز ہے؟ اگر یہ ان کا کام صرف پلاسٹک کی چیزوں کو بنانا ہے، مثال کے طور پر یہ بورڈ بنا دیتے ہیں یا مثال کے طور پر یہ ایسی چیزیں بنا دیتے ہیں جو بعد میں استعمال ہو سکتی ہیں لیکن خود انہوں نے اس کی شکل اس کو نہیں دی ہے، تو اس کے لیے ان کے لیے اپنا کام انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ باقاعدہ وہی چیز بناتے ہیں اور اس کو شکل دیتے ہیں اور اس کو حالت قمار کے لیے ہی بیچتے ہیں تو اس چیز کا بیچنا اور خریدنا صحیح نہیں ہے۔ باقی چیزوں کو بنانے میں یا اس کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا اگر یہ صرف پلاسٹک کی چیزوں کو بناتے ہیں، جیسے بورڈ بنا دیتے ہیں، اب اس بورڈ کے اوپر بعد میں جو ہے کوئی اور آدمی جو ہے وہ اس کے اوپر چیس بورڈ بنا لے گا یا کچھ اور کر لے گا تو اس سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ خود اس میں ملوث نہیں ہے، انہوں نے صرف بورڈ بنایا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر پرہیز کر سکتے ہوں اور اس چیز کو نہ بنائیں تو بہتر ہے، یا ان کی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس چیز سے کیا کیا استعمال ہوگا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ایک اور سوال ہے کہ پالنے کے لیے جو جانور ہیں اس میں سے وہ درندے ہیں کہ جو چیڑ پھاڑ کرنے والے ہیں، یا اس میں مثلا بندر بھی ہے، تو کیا یہ جائز ہے ان کا پالنا؟ جہاں تک وحشی جانوروں کو گھر میں رکھنا یا پالنے کی بات ہے تو اس کو کام کو صحیح قرار نہیں دیا گیا مگر اس کا کوئی ہدف ہو۔ مثال کے طور پر ہم کچھ وحشی جانور پالتے ہیں حفاظت کے لیے، مثلا کچھ علاقوں میں کچھ خاص نسل کے بریڈز کے کتے پالے جاتے ہیں تاکہ وہ گھروں کی یا گلوں کی حفاظت کر سکیں۔ اگر ہدف وہ والا ہدف ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ الا وحشی جانوروں کا پالنا جائز نہیں ہے، خصوصاً بندر کے سلسلے میں تو باقاعدہ روایات میں ہے کہ اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے، اور شیعان حیدر کرار علیہ السلام کو تو بہرحال اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ دشمنان اہل بیت کی صفتوں میں سے ہے کہ وہ بندر پالتے تھے اور بندر کے ذریعے سے کھیل اور تماشا کرتے تھے، حتیٰ مسجد و ممبر پہ بندروں کو لے جاتے تھے۔ تو اس کام کو اس لحاظ سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کہ قاتلین امام حسین اور دشمنان اسلام کا شیوہ رہا ہے کہ وہ بندر اور اس طرح کے جانور کو پالتے ہیں، لہٰذا ہمیں تو بہرحال اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ہر طرح سے وحشی جانور جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور کوئی عقلانی فائدہ نہیں ہے اس کا پالنا صحیح نہیں ہے۔ عمران عباس جھانسی سے سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم۔ آپ کہتے ہیں کہ نماز کے درمیان کوئی شخص دوران نماز سلام کرتا ہے
اور اس کو کا جواب جبکہ ہمیں اسی انداز میں دینا ہے، لیکن میں نے اس کو سلام علیہ کے جواب میں علیکم السلام کہہ دیا ہے، تو اب نماز کے بارے میں بتا دیں ہمیں آقا۔ اگر انسان بے اختیار جواب دے دے، یعنی بجائے سلام علیکم وعلیکم السلام کہہ دے، پھر اس کو خیال ہے کہ میں نماز میں ہوں، چونکہ بے اختیار اس نے جواب دیا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن عام طور سے اگر کوئی سلام کرے تو اس کو جواب اسی جملے سے دینا چاہیے جس جملے سے اس نے سلام کیا ہے۔ لیکن اگر ایسے ہی زبان پر جاری ہو گیا اور بے اختیار جاری ہو گیا تب بھی ان کی نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز صحیح ہے۔ مشہد علی صاحب کا سوال ہے کہ کیا ماں باپ کا نان و نقمہ جو کھانا پینا ایک بیٹے پر واجب ہے یا صرف احسن عمل کے طور پر اس پر کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، والدین کا نان و نفقہ ایک شخص کے اوپر واجب ہے، یعنی اگر والدین اپنی کفالت خود نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اولاد کے اوپر ان کی کفالت کرنا نان و نفقہ، یعنی وہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں، ڈیلی ضرورت کی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی حد تک، کپڑے پہننے کی حد تک، یہ ایک شخص کے اوپر واجب ہے دینا، نہ کہ احسان ہے بلکہ واجب ہے۔ اسی طرح اولاد جب تک بالغ نہ ہو تب تک والدین کے اوپر اس کا نان و نفقہ واجب ہے۔ تو والدین کا نان و نفقہ اولاد پر جب وہ اس لائق نہیں رہے گا کہ خود سے کما سکتے ہو، اور اسی طرح اولاد جب تک بالغ نہ ہو جائے نان و نفقہ ان کا والدین کے اوپر واجب رہتا ہے۔ ہاں، اس میراث کا بھی ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی 7 اولادیں ہوں، جن میں سے 2 لڑکے اور 5 لڑکیاں، سب کی شادی ہو چکی ہو اور اس میں سے 2 بیٹیاں مر چکی ہوں بغیر کسی اولاد کے، لاولد ہوں، تو ارث کیسے تقسیم ہوگا؟ دیکھیں، سوال کی نوعیت سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے یا گمان ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر لڑکی کی شادی ہو گئی تو اس کا ارث کم یا زیادہ ہو جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لڑکی کی شادی کا ارث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارث باپ کے مرنے کے بعد یا ماں کے مرنے کے بعد یا اس شخص کے مرنے کے بعد تقسیم ہوتا ہے، اور پہلے طبقے میں جو لوگ آتے ہیں وہ والدین اور اولاد ہیں۔ چونکہ انہوں نے سوال میں کہا ہے کہ 5 لڑکیاں ہیں اور 2 لڑکے ہیں، لیکن ان میں سے 2 لڑکیاں فوت کر چکی ہیں بغیر کسی اولاد کے، تو چونکہ فوت کر چکی ہیں لہٰذا ان کا کوئی حصہ نہیں بنے گا، اور والدین کا یعنی یہ جو باقی بھائی بہن ہیں ان کا حصہ بنے گا۔ تو اگر صحیح سے دیکھا جائے تو اب یہ 5 بچے ہیں جن میں 2 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں۔ تو چونکہ شریعت نے، اور کوئی اور وارث اس پہ شریک نہیں، یعنی والدین اس کے ظاہراً سوال کے حساب سے نہیں ہیں، اگر وہ ہوتے تو ان کا حصہ الگ ہوتا، زوجہ ہوتی تو اس کا حصہ الگ ہوتا، لیکن اگر صرف اولاد ہے وراثت میں اور ان میں سے 2 مر چکی ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ لڑکیوں کی شادی ہو گئی ہے، اولاد ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لڑکوں کی شادی ہوئی نہیں ہوئی، اس سے کوئی فرق نہیں، ارث پہ تقسیم پر نہیں ہے۔ لہٰذا یہ گمان اگر کسی کو کہ چونکہ ابا نے ان کی شادی کی تھی، اس پہ بہت پیسے خرچ ہوئے لہٰذا ارث میں ان کا حصہ کم ہو جائے گا، ایسا کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کا ارث اسی طرح سے اسی شیئر میں باقی رہے گا۔ ہاں، چونکہ شریعت نے بیٹوں کو دوہرا حصہ دیا ہے لڑکیوں کے مقابلے میں، لہٰذا تقسیم کے وقت اس کا خیال رکھا جائے گا۔ لہٰذا تو اگر صحیح طریقے سے دیکھا جائے تو یہاں پر 2 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں، چونکہ بیٹوں کا حصہ دوہرا ہوتا ہے اور بیٹیوں کا حصہ اکہرا ہوتا ہے، لہٰذا ہم بیٹوں کو ڈبل کر دیں گے، یعنی مثال کے طور پر اگر یہاں 2 ہیں تو ان کے 4 حصے لگیں گے اور بیٹیوں کے 3 حصے رہیں گے، یعنی اس جائیداد کے 7 حصے ہو جائیں گے۔ تو اصل جائیداد جو ہے وہ 7 حصوں میں تقسیم کر دی جائے گی اور 4 حصے بیٹوں کو مل جائیں گے اور 3 حصے ایک حصہ لڑکیوں کو مل جائے گا۔ البتہ اس پہ خیال رکھیں کہ اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے کہ اس کی مرنے کے بعد یہ عمل ہونا چاہیے تو 1/3 مال سے اس وصیت کے اوپر عمل کیا جائے گا، یا اس کے اوپر اگر کوئی قرضہ ہے تو اس کے 1/3 مال سے پہلے وہ قرضہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد جو بچا ہوا مال ہے اس کو تقسیم کر کے جس طرح سے بیان کیا گیا بانٹا جائے گا۔ اب وصیت کی بات جیسے آغا کی آپ نے کہ اس پر کچھ اگر قرضہ ہے یا اس نے کسی کو وصیت کی ہے تو کیا یہ وصیت اگر 50% پہ مطلب اس کے آدھے حصے پر وہ وصیت ہو چکی ہے تو کیا وہ دیا جا سکتا ہے، یا صرف اس وصیت کے کو عمل کرتے ہوئے اسی طور پر یہ سارے لوگوں میں منتقل کی جائے؟ نہیں، وصیت کا حق جو ہے صرف 1/3 پہ ہے، یعنی 33% سے زیادہ پہ وصیت نافذ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان یہ وصیت کرے کہ میرے بعد میری آدھی جائیداد فلاں کو دے دی جائے تو یہ وصیت جائز نہیں ہے، صرف 33% پر وصیت کا حق ہے، 1/3 آف دا پراپرٹی پر اسے وصیت کرنے کا اختیار ہے۔ مرنے کے بعد تمام جائیداد جس طرح سے شریعت نے کہا ہے اسی طرح سے بانٹی جائے گی۔ ہاں، اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں دے دے
ہینڈ اوور کر دیں، جس کو ہبہ کہتے ہیں یا ہدیہ کہتے ہیں، وہ اشکال نہیں ہے۔ آپ اپنی پوری جائیداد اپنی زندگی میں کسی کو دے دیجئے اور تصرف اس کے ہاتھ میں دے دیجئے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، یعنی اپنے ہوش و حواس میں اپنے اختیار سے یہ کام کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مرنے کے بعد کے لیے 1/3 سے زیادہ پہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کرے گا تو 1/3 تک اس وصیت پہ عمل کیا جائے گا، باقی جو مال ہے وہ ان کے جو شرعی ورثہ ہوں گے انہی کے درمیان اسی طریقے سے جس طرح سے شریعت نے حکم دیا ہے بانٹا جائے گا۔ جہاں تک قرض کا معاملہ ہے تو قرض پہلے ادا ہوگا اور اس کے بعد ہی مال کی تقسیم ہوگی۔ اگر بالفرض قرض جو ہے وہ اس کے طریقے سے زیادہ ہے تب بھی اس کا پہلے قرض دیا جائے گا، پھر مال میں تقسیم ہوگی۔ اگر وہ نہیں بچتا ہے تو کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن قرض ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر اب یہ اسی سوال کو ہم آگے بڑھائیں، مثلا کچھ اولاد اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ والدین پہلے سے سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے بعد اگر یہ مال یا یہ دولت، یہ جائیداد ہمارے ورثہ میں ان اولادوں کے پاس جائے گی تو یہ برباد ہو جائے گی، تو وہ اس کو وقف کر دیتے ہیں علی الاولاد۔ تو اس کے بارے میں ذرا تشریح فرمائیں کہ وقف علی الاولاد اور علی الخیر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، وقف جیسے ہی آپ نے کیا وہ آپ کے اختیار سے باہر چلی جائے گی، جی، تو چاہے وہ وقف علی الاولاد ہو چاہے وقف علی الخیر ہو۔ علی الاولاد کا مطلب ہے کہ اس مال کا جو منافع ہے، یعنی یہ جو مال میں وقف کر رہا ہوں اس کا منافع میری اولاد میں ملتا رہے گا۔ اب اس میں وہ جیسے وہ تقسیم کر دے کہ مثلا ان کو اتنا ملے گا، ان کو اتنا ملے گا، یا یہ کام ہوں گے، تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسی حساب سے اس کی تقسیم ہوگی۔ اور وقف علی الخیر کا مطلب ہے کہ جس امر خیر کے لیے وقف کیا ہو، کہ مثال کے طور پر میں نے ایک کنواں ہے وقف کیا ہے کہ ہر ایک اس سے پانی پیے، یا میں نے ایک امام باڑہ بنایا ہے کہ اس کے اندر مجلس ہو، یا میں نے ایک مسجد بنائی ہے کہ اس پہ لوگ عبادت کریں، تو اب وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ وقف علی الاولاد ملکیت کسی کی ویسے بھی نہیں ہے، تو وقف ہی رہے گا وہ، لیکن اولاد کو پھر اس کو خریدنے بیچنے کا کوئی حق نہیں رہ جائے گا، وہ نسل در نسل ویسی چلتی رہے گی، جو نسل میں موجود ہوگا اس کو اسی کے حصے کے حساب سے اس سے پیسے یا جو بھی منافع ہے وہ ملتا رہے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ خوف کرتا ہے کہ میرے بعد لوگ اس کو بیچ دیں گے، میری جائیداد کو صحیح سے استعمال نہیں کر پائیں گے، اس کو بچانے کے لیے وہ وقف کر دیتا ہے، لیکن اس کے فائدہ اس کی اولاد کو مل رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کام کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر وقف کے سارے قوانین کے اوپر عمل کرنا پڑے گا اور اس کو اسی حساب سے انجام دینا پڑے گا۔ اگر اب جیسے وقف علی الاولاد بالعلی الخیر ہے کہ مثلا کسی شخص نے اپنی جائیداد کو علی الخیر کے لیے، یعنی ان تمام امور کے لیے وقف کر دیا کہ یہ مذہبی کام کے لیے، جیسے مسجد کے تمام کام ہوتے ہیں یا امام بارگاہ میں جو عزاداری کے سلسلے سے امور انجام دیے جاتے ہیں اس پہ خیر ہو، لیکن جو قبضہ ہوگا متولی یعنی تولیت جو ہے وہ اولاد ہی کے در اولاد ہوتی رہے گی، تو اس کو ذرا تشریح فرمائیے کہ اب وہ متولی کے لیے اس میں کس طریقے سے خرچ کرنے کی رعایت ہوگی جو وہ اپنے خاندان کے طور پر خرچ کر سکتا ہو۔ دیکھیں، اگر اس نے وقف کر دیا مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام کے لیے، تو پھر اس کا جو سارا اختیار ہے وہ پھر اس کے ہاتھ سے چلا گیا ہے، لیکن وقف پہ خود جو شرائط اس نے وقف نامہ جو تیار کیا اس میں مثال کے طور پر وہ کر دے کہ مثال کے طور پر اس کی تولیت جو ہے وہ میری اولاد میں کے پاس ہی رہے گی، اور جو اس کی تولیت کرے گا اس کو اتنا پرسنٹ مثال کے طور پر اسی میں سے ملتا رہے گا، کیونکہ جب وہ وقف کرے گا تو اس پہ یہ طے ہوگا کہ کتنی زمین وقف ہو رہی ہے، اس سے کتنی آمدنی ہوتی ہے اندازاً، یا اور اس کی آمدنی کا کتنا پرسنٹ کس چیز میں لگنا ہے، یہ پورا وقف نامہ تیار ہوتا ہے۔ تو اگر اس وقف نامے میں مینشنڈ ہے کہ مثلاً میری اولاد ہی اس کی تولیت رہے گی تو وہ اسی طرح سے چلتا رہے گا، اور اس میں اگر مینشنڈ ہے کہ جو تولیت جو بھی کرے گا اس کو مثال کے طور پر 1/3 یا 10% یا 20% یا 50% آمدنی میں سے، اس وقت کی آمدنی میں سے اتنا پرسنٹ اس کو اپنے خرچ کے لیے دیا جائے گا اور باقی وہ ان امور میں خرچ کرے، تو جتنا مینشنڈ ہے اتنا ہی اس کو صرف کرنا جائز ہے۔ اگر بالفرض مینشنڈ نہیں ہے، یہ تو مینشنڈ ہے کہ یہ تولیت رہے گی، لیکن یہ مینشنڈ نہیں ہے کہ اس میں سے کتنا متولی کو مل سکتا ہے، تو پھر اس کو کوئی حق اس میں سے حاصل نہیں ہے، مگر یہ کہ حاکم شرع کی اجازت سے جو عرف میں اس طرح کے کام کرنے، چونکہ وہ وقت صرف کر رہا ہے اور باقی کام کر رہا ہے، تو جو اس طرح سے ایک آدمی جو مثال کے طور پر ایک آدمی جو وقف کو کنٹرول کرتا ہے اس کو کتنے پیسے ملنے چاہیے مینیجر کی حیثیت سے یا مثال کے طور پر ورکر کی حیثیت سے، وہ متولی کو دیے جا سکتے اگر مینشنڈ نہیں ہے، اور حاکم شرع کی اجازت سے یہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر مینشنڈ ہے تو جتنا مینشنڈ ہے اتنا ہی اس کو ملے گا۔ بہت خوب، آگا وقت تمام ہو چلا ہے اور امید کرتے ہیں کہ آگے کچھ اور سوالات ہیں اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی،
اور ہم دعا کرتے ہیں وقت کے امام کے لیے کہ پروردگار ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار کرے۔ ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، اگلی قسط میں پھر آپ سے حاضر ہوں گے کچھ سوالوں کے ساتھ انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔